اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اور کیا پڑھو؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ معلوم یہ ہوا انسان کو ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو انسان کو وہ علم اپنے رب سے ملا دے، اپنے رب سے جوڑ دے، اپنے رب دنیا سے موڑ کر دین کی طرف لے جائے، دنیا سے موڑ کر آخرت کی طرف لے جائے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ سوچو جو پروردگار اتنا طاقتور ہے کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے بنا سکتا ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین بے پڑھے کو پڑھا لکھا نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ کا نام لے کر پڑھائی لکھائی شروع کر دو۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا کی عزتیں چاہیے تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، اور اگر تمہیں آخرت کی عزتیں چاہیے تو تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ یہاں پر قلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جب پڑھتا ہے تو بھول بھی جاتا ہے، اس لیے قلم کا ذکر کر کے بتا دیا کہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ لکھنا بھی ہے، تاکہ تم جو پڑھو وہ تمہیں یاد رہے، تاکہ جو تم پڑھو تو وہ تمہارے پاس میں محفوظ ہو جائے۔ الذی علم بالقلم، پڑھو بھی لکھو بھی، اور فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ یعنی جب تم پڑھنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سارے علوم سے نواز دے گا۔ علم کا درجہ، علم کی فضیلت کیا ہے، یہ میں نے قرآن کریم کی پہلی 5 آیتوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ایک دوسری آیت سنیں، اس سے پتہ چلے گا کہ تعلیم کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے اس ٹائم پر جاتے ہیں جب خطیب کا دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے اور نماز شروع ہونے میں 5 منٹ رہ جاتے ہیں، اور یقین جانے ایسے لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، 60 سال 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، نماز کا صحیح طریقہ اور نماز کی پوری دعائیں ان کو یاد نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی بھی پروگرام میں آئیے، اپنا دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے آئیے۔ تو تعلیم کی اہمیت پر کچھ دیر میں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہماری قوم، مسلم قوم، اگر میں یہ کہوں کہ سب سے پیچھے ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ سردی کا موسم ہے، مجھے معلوم ہے، آپ بھی تھوڑی بہت تیاری کے ساتھ میں آئے ہیں سردی سے، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور تھوڑی بہت تیاری کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوں تاکہ کچھ دیر آپ کو کچھ تعلیم کی اہمیت پر کچھ باتیں بتا سکوں۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر ہر مسئلے کی وجہ، دنیا کے اندر ہر مسئلے کی وجہ جہالت ہے، اور دنیا کے اندر ہر مسئلے کا حل علم ہے۔ بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہو تو میں دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں۔ یقین جانے یہ ایک لائن جو میں نے بولی ہے یہ بہت بڑی بات بول دی ہے۔ دنیا کے اندر ہر مسئلے کی وجہ جہالت ہے، اور دنیا کے اندر ہر مسئلے کا حل علم ہے۔ آج بات کی جاتی ہے اصلاح معاشرہ کی،
لیکن یقین جانے جس قوم کے اندر تعلیم نہ ہو، جس قوم کے اندر علم نہ ہو، اس قوم کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی۔ اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ علم ہے، وہ تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹی سی آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر دیکھیں علم کی فضیلت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا علم والے اور کیا بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ علم والے اور بے علم، یا صاف انداز میں اور الفاظ میں کہیں کہ علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے او لوگو، علم والا اور بے علم دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنی سی آیت کے اندر علم کی اتنی بڑی فضیلت کو بیان کر دیا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم ہو، جب تک اس کے اندر علم نہ ہو اس قوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تعداد میں زیادہ ہو اور علم میں کوری ہو، علم نہ ہو، یقین جانے ایسی قوم جو تعداد میں چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کے اندر اگر علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ایسی قوم اس مٹی کے برابر ہے جو پیروں کے تلے، جوتوں کے تلے روندی جاتی ہے، اور ایسی قوم کا حال اس مٹی کی طرح ہے جس کو ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے پہلے دن سے اپنے ماننے والوں کے لیے تعلیم پر زور دیا ہے، تعلیم پر زور دیا۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج کے اندر پیدا ہوئے، جس جگہ پر پیدا ہوئے، جس شہر کے اندر پیدا ہوئے، کون سی برائی ایسی تھی جو سماج کے اندر نہ پائی جاتی ہو، اس قوم کے اندر نہ پائی جاتی ہو، اس شہر کے اندر نہ پائی جاتی ہو؟ شرک وہ کیا کرتے تھے، کفر وہ کیا کرتے تھے، سینکڑوں معبودوں کی پوجا اور پرستش وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ نہ جان کی حفاظت، نہ مال کی حفاظت، نہ عزت و آبرو کی حفاظت تھی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اوپر پورا معاشرہ چل رہا تھا۔ بے حیائی اور بے شرمی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کا گھر جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اس خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے۔ یہ سارے حالات دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی جب دنیا کے اندر آتی اور اپنے نبی کے اوپر آتی تو توحید کے تعلق سے آتی، جو جس کے اندر شرک سے ڈرایا گیا ہوتا، جس کے اندر شرک اور کفر سے بچایا گیا ہوتا، تاکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید پھیل جائے، شرک ختم ہو جائے، کفر ختم ہو جائے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پہلی وحی آتی تو ظلم کے خلاف آتی ہے، تاکہ دنیا کے اندر عدل و انصاف پھیل جائے، تاکہ دنیا کے اندر معاشرے میں امن پیدا ہو جائے، شانتی آ جائے، تاکہ دنیا کے اندر امن و شانتی کا پیغام آ جائے، تاکہ دنیا کے اندر سے ظلم کا بول بالا ختم ہو جائے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر پہلی وحی جو آتی وہ ظلم کے خلاف آتی، تاکہ دنیا کے اندر لوگوں کے اندر بھائی چارگی پیدا ہو جاتی، ہمدردی پیدا ہو جاتی۔ بظاہر ایسا معلوم
मालूम होता है कि पहली वही जो आती वो इस्लाह समाज के ताल्लुक से आती, ताकि समाज की बुराइयां ख़त्म हो जाती, मुआशरे की बुराइयां ख़त्म हो जाती, दुनिया के अंदर से बेहयाइयाँ ख़त्म हो जाती, बेशर्मियाँ ख़त्म हो जाती। लेकिन सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी के ऊपर और इस आखिरी उम्मत के ऊपर अपना पहला पैगाम जो इस दुनिया के अंदर भेजा। सुनो, अल्लाह ताला का पहला पैगाम आता है, इस आखिरी उम्मत के नाम आता है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने न तो तौहीद का हुक्म दिया, न शिर्क से डराया, न कुफ्र से बचाया, न बेशर्मी से रोका, न बेहयाई से रोका और न ही जुल्म से रोका, न अदल व इंसाफ की तरफ चलने का हुक्म दिया, बल्कि उस अल्लाह ताला का आखिरी अल्लाह ताला का पहला पैगाम इस आखिरी उम्मत के नाम आता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ओ लोगों, पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, पढ़ो जिसने तुम्हें जमे हुए खून से बनाया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, पढ़ो क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो भी सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे। 5 आयतें नाजिल हुई, कुरान करीम की पहली 5 आयतें। मुआशरा कितना ख़तरनाक है, माहौल कितना ख़तरनाक है। इन तमाम माहौल के अंदर सबसे पहली कौन सी चीज़ अल्लाह ताला ने नाजिल की है? अल्लाह ताला ने तालीम के ऊपर तवज्जो दिला दी, इल्म की तरफ तवज्जो दिला दी, तालीम की तरफ तवज्जो दिला दी। पढ़ोगे तो क्या होगा? पढ़ोगे, जब इल्म की रोशनी आएगी तो दुनिया के अंदर से जहालत की तारीकियां ख़त्म हो जाएंगी। जब इल्म की रोशनी आएगी तो शिर्क का अंधेरा भी मिट जाएगा और कुफ्र के डेरे भी उठ जाएंगे। जब इल्म की रोशनी आ जाएगी तो जुल्म, हज़ारों साल से चलने वाला जुल्म भी ख़त्म हो जाएगा। जब इल्म की रोशनी आ जाएगी तो अदल व इंसाफ भी आ जाएगा। जब इल्म की रोशनी आ जाएगी तो अमन भी पैदा हो जाएगा। और जब इल्म की रोशनी आएगी तो बेहयाई भी चली जाएगी, बेशर्मी भी ख़त्म हो जाएगी, समाज की भी इस्लाह हो जाएगी और समाज की बुराइयों को भी ख़त्म हो कर दिया जाएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, इल्म हासिल कर लो, ये सारी बुराइयां जो तुम देख रहे हो, ये सारी बुराइयां खुद ब खुद चली जाएंगी। अल्लाह ताला हकीम है कि नहीं? बोलो, अल्लाह ताला हिकमत वाला है कि नहीं? तो अल्लाह ताला को नहीं मालूम था कि क्या भेजना है मुझे? दुनिया शिर्क भी कर रही है, दुनिया कुफ्र भी कर रही है, सिर्फ मक्का के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के अलावा हजारों लाखों माबूदों की पूजा की जा रही है। अल्लाह को सब मालूम था, लेकिन सबसे पहले उसने क्या कहा कि पढ़ो, तालीम हासिल करो। और जानते हैं आप, इल्म की मिसाल रोशनी से दी गई है। इल्म की मिसाल रोशनी से दी गई है। जैसे किसी कमरे के अंदर अंधेरा हो, उसमें कोई रोशनी ना हो, उसके अंदर कोई रोशनी ना हो, आप देखेंगे कि चोर डाकुओं का आना जाना उसके अंदर आसान होगा। आप देखेंगे कि नशा करने वाले, शराब पीने वाले, उनका वो अड्डा बन जाएगा, जुआ खेलने वाले और इस तरीके से बुराई करने वालों का वो अड्डा बन जाएगा। यहाँ तक कि वो मकान जिसके अंदर अंधेरा रहता हो, वहाँ सांप बिच्छू भी आ जाएंगे, जहरीले जानवर भी आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? बोलो, रोशनी नहीं है। अब कोई आदमी ये सोचे कि यहाँ से चोर डाकू भी भाग जाएं, ज्वारी शराबी भी भाग जाएं, गुनाह करने वाले भी भाग जाएं, इस मैकिए भी यहाँ से भाग जाएं और यहाँ से जहरीले जानवर भी चले जाएं, कीड़े मकोड़े भी चले जाएं। इतना सब करने के लिए उसको कितनी मेहनत करना पड़ेगी, कितनी ताकत लगाना पड़ेगी। लेकिन वो सिर्फ एक काम कर ले तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। क्या? उस घर के अंदर वो एक चिराग जला दे,
اس گھر کے اندر وہ روشنی کر دے، چراغ جلا دے، روشنی کر دی، چراغ جلا دیا، ساری چیزیں خود بخود اپنا راستہ ناپ لیں گی۔ یہی علم کی مثال ہے۔ جس سماج کے اندر، جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر علم آ جاتا ہے، تعلیم آ جاتی ہے، وہاں سے تمام برائیاں، بے حیائیاں، بے شرمیاں، شرک، کفر اور اس طریقے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں خود بخود چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی تو کہا کہ پڑھو، پڑھو گے سب ہو جائے گا۔ کون گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ کون؟ خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن یہاں پر گواہی کون دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ خود اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، خود اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے گواہی دینے کی؟ مفسرین نے لکھا ہے ہم انسان ہیں، ہمارا علم محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہم نے پوری کائنات نہیں دیکھی ہے، ہم تو اسی دنیا کے اندر آئے اور اسی دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات کو دیکھا، جس نے زمین و آسمانوں کو دیکھا، جس کو سارے سیاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ او لوگو، تم جب کہو گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو تمہارا علم محدود ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ لوگوں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بلکہ صرف آسمان کے اندر کوئی اور ہوگا، سیاروں کے اندر کوئی اور ہوگا، سورج ستاروں کے اندر کوئی اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ ہوں، میں نے بنایا ہے، میں ساری چیزوں کا جاننے والا ہوں۔ اور لوگوں، زمین پر بھی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، آسمان پر بھی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ سارے ستارے، یہ سارے سیاروں پر بھی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ او لوگوں سنو، میرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کا علم، اللہ کو سب جگہ کی خبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تو اس نے ہر چیز کے بارے میں یہ جانکاری دے دی کہ کہیں پر بھی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کو صرف زمین کے بارے میں جانکاری ہے، لیکن یہ فرشتے تو آسمانوں پر آتے جاتے بھی ہیں، ان فرشتوں کو آسمانوں کی بھی خبر ہے، اس لیے فرمایا کہ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ زمین پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور آسمان پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دو لوگوں کا، دو چیزوں کا ذکر آ گیا، اللہ کا ذکر آیا، اس کے بعد فرشتوں کا ذکر آیا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو میرے علم والے بندے ہیں، جو علم کے جانکار ہیں، جو علم والے بندے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں علم والوں کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، کیونکہ پہلے اس نے اپنا ذکر کیا، اس کے بعد میں فرشتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد میں اس نے علم والوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا او دنیا کے لوگوں، علم کا مقام دیکھو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ میں اور اپنے فرشتوں کے ساتھ میں اولو العلم کا ذکر فرما رہا ہے، علم والوں کا ذکر فرما رہا ہے، یہ علم والوں کا مقام ہے۔ آج دنیا بڑا کس کو سمجھتی ہے؟ پیسے والے کو۔ دنیا کس کو بڑا سمجھ رہی ہے؟ پیسے والے کو بڑا سمجھتی ہے، لیکن یہاں پیسے والوں کا ذکر نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اولو المالی، مال والے جانتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ مال سے اوپر کا درجہ ہے علم کا، میرے بھائیو سمجھ لو اچھے طریقے سے۔ یہاں اولو المال کہہ کر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ بھی جانتا ہے، فرشتے بھی جانتے ہیں، اور مال والے بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ علم والے جانتے ہیں۔ یہ علم کا درجہ، کسی اور کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا کہ فلانے جانتے ہیں، ڈھکانے جانتے ہیں، مال والے جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، کسی کا ذکر نہیں کیا، علم والوں کا ذکر کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ علم کا مقام ہے۔ اور سنیں علم کی کیا فضیلت ہے، تعلیم کا کیا مقام ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بڑا مشہور ہے۔
قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا، فرشتوں نے اعتراض کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا لیا اور ان کو نام سکھا دیے، علم دے دیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اب جاؤ ان فرشتوں کے پاس، جب تمہیں بنایا جا رہا تھا تو اعتراض کر رہے تھے، اب جاؤ ان فرشتوں کے پاس، ان فرشتوں کے پاس میں پہنچے، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، او فرشتوں بتاؤ آدم کو ہم نے کون سے نام سکھائے، ہم نے کس چیز کا علم دیا ہے، کس چیز کی تعلیم ہم نے ان کو دے دی ہے، کون سی چیزیں ہم نے ان کو سکھا دی ہیں، کون سے نام ہم نے ان کو بتا دیے ہیں۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم تو بڑا اعتراض کر رہے تھے، تم تو کہہ رہے تھے نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کرنے کے لیے کافی ہے، بتاؤ ہم نے کون سے نام سکھائے ہیں۔ تو سارے کے سارے مل کے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا ہمارے پاس میں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ یہ علم کا مقام ہے۔ فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ پروردگار مجھے نہیں پتا تو نے آدم کو کیا سکھایا ہے۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اس واقعے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ علم کا مقام ہے، علم کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ علم کا مقام ہے۔ علم آپ کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے۔ آج ہماری قوم کا معاملہ دیکھو، ہماری قوم کا معاشرہ دیکھو، ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ کون نہیں جانتا حضرت داؤد علیہ السلام کو، کون نہیں جانتا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سلیمان علیہ السلام تو وہ نبی گزرے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، رب اغفر لی مجھے بخش دے، وہب لی ملک لا ینبغی ایسی حکومت مجھے عطا فرما دے، لا ینبغی لأحد من بعدی جو میرے بعد تو کسی دوسرے کو نہ دے، ایسی حکومت مجھے عطا فرما۔ یہ دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور اسی طریقے سے شیطانوں کو، جناتوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ پرندوں کی بولی بھی وہ جانتے تھے، بولتے تھے، سمجھتے تھے، یہاں تک کہ چیونٹیوں کی بھی بھاشا کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے کام جناتوں کے ذریعے سے کروایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جو ان کے والد ہیں وہ بھی اپنے زمانے کے نبی بھی ہیں اور اپنے زمانے کے بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے اور اس کو موڑتے تو جس طریقے سے موم موڑا جاتا ہے، اور موم کو جتنی آسانی کے ساتھ میں موڑ دیا جاتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ میں وہ لوہے کو موڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ بھی دیا تھا۔ اتنی پیاری آواز دی تھی، اتنی پیاری آواز دی تھی، جب وہ پڑھا کرتے تھے ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی زبور، اس کتاب کو جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پرندے بھی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، پرندے آ کر ان کی قرات کو سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی قرات کو سن کر پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، او لوگوں ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم سے نوازا تھا، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم سے نوازا تھا۔ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ بولو، صرف علم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
معجزے کتنے عطا کیے، نعمتیں کتنی عطا کی، حکومت کتنی بہترین عطا کی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جب نعمت کا ذکر آیا، گنوانے کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نعمت کو گنوایا کہ ہم نے داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی علم سے نوازا تھا۔ میرے بھائیو، علم اتنی بڑی دولت ہے، آج ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی بڑی دولت۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ اس میں سے ایک کھڑا ہو گیا، کہا موسیٰ بڑی بہترین تقریر کرتے ہو، بڑی پیاری تقریر کرتے ہو، کیا تم سے زیادہ علم والا بھی اس دنیا میں کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں ہی ہوں، بلکہ یہ کہا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ میں پہاڑ پہ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگی، کہا جاؤ اور جہاں پر دریا آپس میں ملتے ہیں، دو دریا جس کو سنگم کہا جاتا ہے، وہاں جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ملے گا، وہاں جا کر علم حاصل کرو اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ میں اپنے ایک خادم کو، جو بعد میں آگے چل کے نبی بنے، حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ اور جانتے ہو قرآن کریم نے کیا کہا جاؤ جا کے علم حاصل کرو اس سے۔ تو جب یہ گئے، قرآن بیان کرتا ہے سورہ کہف کے اندر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا جو ان کے ساتھ میں چل رہا تھا، کہا کہ اے نوجوان، میں برابر چلتا رہوں گا، لگاتار چلتا رہوں گا، مجمع البحرین، سنگم پر پہنچنے کے لیے، دو دریا جہاں پر آپس میں ملتے ہیں وہاں پر پہنچنے کے لیے چلتا رہوں گا، یہاں تک چلوں گا، او امضی حقبا، یا تو وہ دریا آ جائے گا، وہ جگہ آ جائے گی، وہ دو دریا ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں گا، او امضی حقبا، چاہے اس کے لیے مجھے سالوں سال تک چلنا پڑے تب بھی میں چلتا رہوں گا۔ معلوم یہ ہوا علم حاصل کرنے کے لیے اگر دور سے دور بھی جانا پڑے تو انسان کو جانے میں کوئی دقت نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ جیسا نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنے کے لیے اگر سالوں سال بھی چلنا پڑے گا تو اے نوجوان، اے یوشع بن نون، میں چلتا رہوں گا۔ اور جب اس جگہ پر پہنچ گئے، دو دریا کے ملنے کی جگہ پر، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ میرا ایک بندہ ملے گا، وہ بندہ ملا، اس سے بات چیت ہوئی۔ کہا موسیٰ کیسے آئے ہو؟ تو جانتے ہو موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے علم آپ کو سکھایا ہے۔ یہ علم کا مقام ہے۔ موسیٰ جیسا نبی کہہ رہا ہے کہ میں سالوں سال چلتا رہوں گا، اور جب وہاں پر پہنچ گئے، پوچھا کیسے آئے ہو؟ جواب کیا دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے وہ علم عام مجھے سکھا دے۔ میں آپ کے پاس میں صرف علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ جیسا نبی، جلیل القدر نبی، بنی اسرائیل کا جلیل القدر نبی، علم سے سیکھنے کے لیے برسوں چلنے کے لیے تیار ہے، لگاتار چلنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب وہاں پر اس بندے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ غور کریں میرے بھائیو، علم کا مقام دیکھیں، کیا مقام ہے علم کا۔ اور یہ سب کہاں سے سنا رہا ہوں میں آپ کو؟ قرآن کریم کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہماری کتاب ہے قرآن کریم، علم کی اتنی فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور آج مسلم قوم کا حال دیکھو علم کے تعلق سے، آج مسلم گھرانوں کا حال دیکھو، مسلم محلوں کا حال دیکھو، مسلم نوجوانوں کا حال دیکھو، مسلم لڑکوں کا، لڑکیوں کا علم کے تعلق سے حال دیکھ لو۔ سب سے گری ہوئی، سب سے نیچی، سب سے ادنا، اس قوم سے نیچے کوئی قوم نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ ہمارا یہ حال ہے، علم سے اتنا پیچھے ہیں ہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کبھی بھی پورے قرآن کے اندر کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ کہو کہ یہ چیز ہماری بڑھ جائے،
یہ چیز ہماری زیادہ ہو جائے، کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا، لیکن ہاں جب علم کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے نبی تم یہ دعا کیا کرو رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر بڑھوتری کے لیے کہا جا رہا ہے تو علم کے لیے کہا جا رہا ہے، کہو کہ میرے علم کو بڑھا دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ علم سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہوتی، غور سے سنیے، علم سے زیادہ کوئی فضیلت والی چیز ہوتی جس کو بڑھایا جائے تو اس کو بڑھانے کے لیے کہا جاتا، لیکن علم سے زیادہ بڑھانے والی فضیلت والی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے بڑھنے کے بارے میں کہا کہ تم یہ دعا کیا کرو رب زدنی علما، یہ دعا کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما، اے اللہ مجھے فائدہ مند علم عطا فرما، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ یہ ایک دعا ہے۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، فرمایا اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے علم دیا اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ دے، وعلمنی ما ینفعنی، اور اے اللہ مجھے وہ علم سکھا دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، وزدنی علما، اور اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر آئی ہے، آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میری حفاظت فرما دے، من علم لا ینفع، ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے علم سے جو نقصان پہنچانے والا ہے، ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے علم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علم کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ ایک آیت اور دیکھتے ہیں علم کی فضیلت کے تعلق سے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، غور سے سن لینا، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجوں کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گاؤں کے اندر جو زیادہ دیندار ہوگا اس کی بھی بڑی عزت ہوگی گاؤں کے اندر، اور جو زیادہ پڑھا لکھا ہوگا سماج کے اندر اس کی بھی بڑی عزت ہوگی، لیکن یہاں ایمان اور علم دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا دیندار ہو، ایسا ایماندار ہو جو ساتھ میں علم والا بھی ہو تو اس کے درجے اللہ تعالیٰ کتنے بلند کرتا ہوگا، آپ اندازہ کر لیجئے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں کو بھی بلند کر دیتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ نے مکہ کا گورنر نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ نافع ابن حارث کو حضرت عمر نے مکہ کا گورنر بنایا، اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ہے جس کا نام عصفان ہے، وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے مکہ کے گورنر نافع بن حارث بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو مکہ کے گورنر ہے اور میں یہاں مقام عصفان میں آیا ہوا ہوں مدینہ سے، تو یہ یہاں عصفان میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو ان کو مکہ کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔
دیکھا کہ عثمان کے اندر مکہ کا گورنر نافع ابن حارث گھوم رہے، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر سے جب ملاقات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صرف ایک سوال کیا اور پوچھا، اے نافع اگر تم یہاں پر ہو تو بتاؤ تم مکہ کا گورنر کس کو بنا کر آئے ہو؟ مکہ کا گورنر تم نے کس کو بنایا ہے؟ مکہ کا گورنر کون ہے؟ تو فرمایا نافع ابن حارث نے، میں اپنی جگہ پہ مکہ کا گورنر ابن ابزا کو بنا کر آیا ہوں۔ کس کو بنایا ہے؟ ابن ابزا۔ فرمایا میں مکہ کا گورنر اپنی جگہ پہ ابن ابزا کو بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ ابن ابزا کون ہے؟ سوچا کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا، کوئی بہت بڑے خاندان کا ہوگا، کوئی بہت بڑا سردار ہوگا۔ پوچھا او نافع یہ کون ہے ابن ابزا جس کو تم نے مکہ کا امیر بنا دیا، مکہ کا گورنر بنا دیا؟ فرمایا کہ میرے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، میں اپنے غلام ہے، میرا ایک غلام ہے جس کا نام ابن ابزا ہے، میں اپنے غلاموں میں سے غلام ابن ابزا کو مکہ کا گورنر بنایا ہے۔ حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ اے نافع تمہیں مکہ کے اندر ان سے بڑا کوئی نہ ملا تھا، ان سے زیادہ کوئی نہ ملا تھا کہ تم نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے اوپر ایک غلام کو امیر بنا دیا، تم نے ایک غلام کو ان کا گورنر بنا دیا۔ کیا تمہیں ابن ابزا سے بہتر کوئی نہیں ملا تھا؟ اپنے غلام کو مکہ کا گورنر بنا دیا، اتنے بڑے بڑے لوگ رہتے، اتنے بڑے بڑے صحابی وہاں پر رہتے ہیں۔ جواب سنو حضرت نافع ابن حارث کا، کہنے لگے میں نے ابن ابزا کو اس لیے مکہ کا گورنر بنایا ہے، انہو قاری لکتاب اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے بہترین قاری ہیں، وہ اللہ کی کتاب کے بہترین عالم ہے، وہ اللہ کی کتاب کے بہترین قاری ہے۔ اور میں نے اس لیے بھی ان کو گورنر بنایا ہے کہ ان کو فرائض کا علم سب سے زیادہ ہے، دین کا علم سب سے زیادہ ہے، بہترین قاری بھی ہیں قرآن کے اور بہترین عالم بھی ہیں قرآن کے، اس لیے میں نے مکہ کا گورنر ان کو بنا دیا۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو فوراً فرمایا کہ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے درجے کو بلند کر دے گا اور بہت سارے لوگوں کے درجے کو گھٹا دے گا۔ یعنی جو اس کتاب کا علم حاصل کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا، پس پشت ڈال دے گا، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو گھٹا دے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے درجوں کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم والے بندوں کے درجوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا چیز ہے تعلیم میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں کیا چیز ہے علم۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، کس کس طریقے سے سمجھایا ہے، غور کریں۔ علم ایسی چیز ہے کہ انسان تو انسان ہے، اگر یہ کسی جانور کے اندر بھی آ جائے نا، غور سے سنیں، علم وہ چیز ہے کہ انسان تو انسان ہے، اگر وہ علم کسی جانور کے اندر بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بھی لاج رکھی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی لاج رکھی ہے۔ کیسے؟ سنو حدیث، پیارے نبی فرماتے ہیں، بالکل صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، جب کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھو اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھو۔ کتے کی زبان میں، کتے کے منہ میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو 1 بار دھلنے سے، 2 بار دھلنے سے، 3 بار دھلنے سے نہیں جاتے، جب تک کہ اس کو 7 بار نہ دھلا جائے اور پہلی بار مٹی سے دھلا جائے تو جراثیم جلدی چلے جاتے ہیں۔ اتنا خطرناک ہوتا ہے کتے کے منہ کا لعاب، اس کے منہ کا یہ پورا جو ایریا ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو کتا اتنا خطرناک، کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 بار دھو، یہ حال ہے کتے کا۔ لیکن اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں
قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور وہ جانور جن کو تم نے شکار کرنا سکھا دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتے کے ذریعے سے بھی تو شکار کیا جاتا ہے نا. اور وہ جانور جس کو تم نے شکار کرنا سکھا دیا ہے، مما علمکم اللہ، تم نے کتے کو یا تم نے جانور کو شکار کرنا سکھایا، لیکن یہ طریقہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا. جب تم اپنے شکار پر اس شکاری جانور کو چھوڑو اور بسم اللہ کہہ کر چھوڑو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور وہ جانور جا کے شکار کو دبوچ لے، شکار کو پکڑ لے، تو بھلے ہی وہ کتے ہی نے کیوں نہ پکڑا ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے. ایک طرف وہ کتا ہے جو برتن کے اندر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھو، اور ایک طرف وہ کتا ہے جو شکار کو پکڑ لے تو وہ شکار کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ صرف علم کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس میں علم نہیں تھا اور اس کے پاس میں علم تھا. یہ حال ہے میرے بھائیو علم کا. اگر علم جانور کے اندر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی علم کی لاج رکھی ہے. کتنی عجیب بات ہے. آپ نے کتا چھوڑا اور اس نے جا کے پکڑ لیا، شکار ابھی زندہ ہے، آپ اس کو ذبح کر دیں بسم اللہ کہہ کر اور اس کو کھا لیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے. اسی طریقے سے آپ نے جب کتے کو چھوڑا اور بسم اللہ کہہ کر چھوڑا اور کتے نے جا کے پکڑا تو شکار مر گیا. علماء نے لکھا ہے چونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تھا چھوڑتے وقت، اب بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے، بھلے ہی شکار مر گیا اس کے پکڑنے کی وجہ سے. اور تیسرا مسئلہ، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا اور کتے نے جا کے پکڑا، شکاری کتے نے. ایک دوسرا کتا تھا جو شکاری نہیں تھا، وہ جاہل کتا تھا. میں سمجھا؟ جاہل کتا. وہ بھی آیا اور آنے کے بعد اس نے بھی آگے پکڑ لیا اور شکار مر گیا. شریعت کہتی ہے کہ اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے سکھائے ہوئے سدھائے ہوئے شکاری کتے کی وجہ سے وہ مرا ہے یا اس جاہل کتے کی وجہ سے مرا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر پڑھا لکھا ہے تو اگر جانور، شکاری جانور بسم اللہ کہہ کے آپ نے چھوڑ دیا، وہ شکاری جانور مر بھی جائے تب بھی آپ کے لیے حلال ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ میں کوئی جاہل کتا آ جائے تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. یعنی جاہل آدمی جہاں پر شامل ہو جائے، جاہل کتا جہاں پر شامل ہو جائے، ایسی جگہ پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی. حلال چیز کو بھی تمہارے لیے حرام کر دیا. یہ جہالت اتنی خطرناک چیز ہے اور علم اتنی بڑی چیز ہے. غور کریں میرے بھائی. میں چند چیزیں، 1-2 باتیں اور سکھاتا ہوں، پھر میں اپنی بھی بات ختم کرتا ہوں. کافی دیر سے آپ تقریریں سن رہے ہیں، بہت دیر سے پروگرام چل رہا ہے. میں 1-2 چیزیں علم کے تعلق سے اور بولنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ مکہ کے اندر ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں. ہجرت کا موقع ہے. لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں. غور سے سننا، لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے اور ابھی آپ کو قتل کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہوئے اور مٹی کو لے کر ان کے منہ پہ مارا. سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے نبی کب نکل گئے ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. نبی نکلے. سوچو ایسا حال ہے کسی کو نہیں پتا ہے. ساتھ میں ابو بکر صدیق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ نے راستہ چینج کر دیا کیونکہ معلوم تھا، سب کو پتا تھا کہ نبی مدینہ جائیں گے. تو نبی کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ صبح جب میں اپنے مکان میں نہیں ملوں گا تو یہ لوگ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے مدینہ کے راستے پر جائیں گے. تو آپ نے مدینہ کے بجائے یمن کا راستہ پکڑا. غار ثور یمن کے راستے پر آتا ہے. غار ثور یمن کے راستے پر آتا ہے. آپ نے یہ والا راستہ پکڑا، یمن کا راستہ.
اس طرف نہیں گئے مدینہ کی طرف، پہلے جا کر آپ 3 دن تک غار ثور کے اندر چھپے رہے۔ ادھر مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، ابو بکر کو لے کر آئے، زندہ لے کر آئے، مردہ لے کر آئے، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ دونوں کو لاؤ گے تو 200 اونٹ، ایک کو لاؤ گے تو 100 اونٹ۔ میں یہ ساری باتیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ کریں کہ کتنا خطرناک اس وقت کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، غار ثور میں 3 دن چھپے رہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، اس پورے واقعے پر ایک پوری تقریر کی جا سکتی ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے، غار ثور سے نکلے، اب آپ نے مدینے کا راستہ لیا۔ کسی نے آ کر مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو مدلج، اس قبیلے کے سردار جس کا نام سراقہ ابن مالک تھا، کسی نے جا کر بتا دیا کہ میں نے دریا کے کنارے پر، ساحل سمندر کے کنارے پر 3 لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سراقہ ابن مالک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، لیکن کہنے لگے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ سننے کے بعد لوگ جائیں گے ڈھونڈنے کے لیے، کہہ رہے میرے اندر بھی 100 اونٹوں کا لالچ تھا۔ میں نے کہا رہے نہیں وہ کوئی اور ہوگا، وہ محمد رسول اللہ نہیں ہوں گے، اور وہ تو بہت پہلے نکل گئے، اب کہاں ہوں گے؟ بولے میں نے ایسے باتیں بنا دی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ وہی۔ کہا میں گیا، میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ سن میرا گھوڑا لے اور پیچھے کے راستے سے نکل اور فلاں گلی میں جا کے میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا۔ کہنے لگے کہ میں نے تیر لیا، کمان لیا، اور جو چیزیں میں لے سکتا تھا میں نے لیا، اور پھر اپنے گھوڑے کو ایک پہاڑی کے پیچھے سے لیا جہاں میری لونڈی لے کر کھڑی ہوئی تھی، گھوڑے پر بیٹھا میں نکل پڑا، اور میں نے اپنے گھوڑے کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے مجھے اللہ کے نبی دکھائی دینے لگے۔ کہنے لگے میں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گھوڑے کے دونوں آگے کے پاؤں ریت کے اندر دھس گئے، ریت کے اندر گھس گئے، اور میں اور میرا گھوڑا دونوں منہ کے بل گر پڑے۔ میں نے فوراً پانسے کے تیر نکالے۔ عرب کے لوگ جو پانسے کے تیر نکالا کرتے تھے جس کے اندر لکھا ہوتا تھا افعل کرو، اور دوسرے کے اندر لکھا ہوتا تھا لا تفعل مت کرو، اور ایک خالی ہوا کرتا تھا، جب خالی نکلتا تو پھر دوبارہ سے تیر نکالتے، اور اگر افعل جس پر لکھا ہوتا وہ تیر نکلتا تو پھر وہ کام کو کرتے افعل کرو، اور اگر لا تفعل والا نکلتا کہ مت کرو تو وہ کام نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں وہ پرچی ڈالتے نا ایسے کر کے، تو اسی طریقے سے سمجھ لو وہ پانسے کے تیر رکھتے تھے اپنے پاس کمانے میں، اور ایسے کر کے کھینچا کرتے تھے، دیکھیں کون سا نکل رہا ہے۔ کہنے لگے سراقہ ابن مالک، کہا کہ جب میں نے پانسے کا تیر نکالا تو لکھ کر آیا لا تفعل، مت کر، آگے مت جا، پیچھا مت کر، تو محمد الرسول اللہ کو پکڑ نہیں پائے گا۔ کہنے لگے میں نے تھوڑی دیر کے لیے تو سوچا، پھر اس کے بعد میں 100 اونٹوں کا لالچ میرے دماغ کے اوپر حاوی ہو گیا، میں نے اپنے گھوڑے کو پھر دوڑایا۔ جب میں تھوڑا سا آگے بڑھا، میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں پھر سے اس کے اندر گھس گئے، اور میں پھر سے زمین کے اوپر گر پڑا، اور میں نے پھر سے پانسے کے تیر کو نکالا تو تیر نکلا لا تفعل، پیچھا مت کر، تو پکڑ نہیں پائے گا، تو کامیاب نہیں ہو پائے گا، لا تفعل، پیچھا مت کر۔ کہا تھوڑی دیر کے لیے تو میں نے سوچا، اس کے بعد میں سوچنے لگا، 100 اونٹوں کا لالچ میرے اوپر پھر سے غالب آ گیا، میں نے اپنے گھوڑے کو پھر سے دوڑایا، اور اس کے بعد میں 30 مرتبہ بھی میں گرا، اور میں نے دیکھا کہ پھر سے پانسے کے تیر میں نکلا لا تفعل، پیچھا مت کر، کامیاب نہیں ہو پائے گا، تو محمد الرسول اللہ کو نہیں پکڑ پائے گا۔ اب جب میں نے یہ دیکھ لیا تو میں نے آواز لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کے نبی کو میں نے آواز لگائی اور ابو بکر کو میں نے آواز لگائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے بھی جا رہے تھے، اور پیارے نبی نے مجھے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی ھذا فارس قد لحق بنا، اللہ کے نبی یہ گھڑ سوار تو ہمارے بالکل قریب آ گیا۔
گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ابو بکر، یہ ہمیں پکڑ نہیں پائے گا۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا ابو بکر ذرا پوچھو ما تبتغی منا، یہ ہمارا پیچھا کیوں کر رہا ہے، ہمارے ساتھ میں کیوں آ رہا ہے، ہمارا پیچھا کیوں کر رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ما تبتغی منا، ہمارا پیچھا کیوں کر رہا ہے۔ جب پوچھا حضرت ابو بکر نے تو کہنے لگے، سراقہ ابن مالک نے کہا کہ میں آپ کے پاس میں صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر سے کہ پوچھو کون سی درخواست ہے؟ کہا اب مجھے یقین ہو گیا اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک دن وہ آئے گا کہ جب آپ کا دین پوری دنیا کے اندر غالب آ جائے گا، مکہ کے اندر آپ کے دین کے ماننے والے ہوں گے، مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے دین کے ماننے والے ہوں گے، مکہ بھی فتح ہو جائے گا، مدینہ بھی فتح ہو جائے گا، عرب بھی فتح ہو جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا یہ سارا کا سارا آپ کا ہو جائے گا۔ میں آپ کا کٹر دشمن ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک کاغذ پر یہ لکھ کر دے دیں کہ جب دین غالب آ جائے، مکہ فتح ہو جائے اور یہ سارے کے سارے سردار مسلمان ہو جائے، ایسے وقت میں آپ سراقہ کو ماریں گے نہیں، سراقہ کو قتل نہیں کریں گے، میرے ساتھ میں کوئی زبردستی نہیں کریں گے، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں۔ اچھا، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اکتب لہو، غور سے سنیے ان جملوں کو، آپ نے فرمایا اکتب لہو یا ابا بکر، اے ابو بکر یہ جو چاہتا ہے اس کے لیے لکھ کر دے دو، اس کے لیے لکھ دو، اس کی جان کا پروانہ اس کو دے دو، اس کو معافی کا پروانہ اس کو دے دو، اکتب لہو یا ابا بکر، اس کے لیے لکھ کر دے دو۔ ابو بکر نے لکھ کر دے دیا۔ ابو بکر نے جب پروانہ لکھ کر دیا، سراقہ ابن مالک نے کہا یہ میرا سارا سامان ہے، یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ کھانے پینے کا سامان ہے، یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تیرے سامان کی ضرورت نہیں ہے، ہاں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تیرے بعد میرا پیچھا کرنے کے لیے آئے ان سے کہہ دینا کہ مجھے راستے میں کوئی نہ ملا تھا، میں راستے کو دور تک دیکھ کے آیا ہوں، راستے میں کوئی نہیں ہے، میرا بچاؤ کرنا، میری دیکھ بھال کرنا، میری حفاظت کرنا، میرے پیچھے کسی کو آنے مت دینا، بس اتنا کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ دیا اور اتنا کہنے کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے، حدیث کی شرح کرنے والوں محدثین نے لکھا ہے یہی وہ شخص ہے جب صبح کے وقت میں نکلا تھا تو اللہ کے نبی کا دشمن تھا، آپ کو مارنا چاہتا تھا، آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور جب شام کا وقت ہوا تو یہی وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی حفاظت کرنے والا بن گیا، دین کی حفاظت کرنے والا بن گیا، اللہ کے نبی کو بچانے والا بن گیا۔ میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں اتنا خطرناک معاملہ کہ نبی کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے 11 لوگ تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، آپ غار ثور کے اندر چھپے ہوئے ہیں، 3 دن غار ثور کے اندر بتا رہے ہیں، اس کے بعد بھی 100 اونٹوں کے انعام کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جب انسان اپنی جان بچا کر دوسری جگہ ہجرت کرے گا، سوچو اپنے ساتھ میں کیا لے کر جائے گا۔ مسلمانوں میری بات پہ غور کرنا، اپنے ساتھ میں کیا لے کر جائے گا، لیکن علم کا معاملہ دیکھو، ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کاغذ بھی لے کر گئے، اپنے ساتھ قلم بھی لے کر گئے۔ اگر یہ کاغذ قلم نہیں ہوتا تو ابو بکر سے کیا کہا جا رہا ہے، اکتب لہو یا ابا بکر، او ابو بکر ان کو لکھ کر دے دو۔ اتنے خطرناک موقع پر بھی اللہ کے نبی اپنے ساتھ میں کاغذ اور قلم لے کر چل رہے ہیں۔ یہ اندازہ لگاؤ یہ علم کا مقام ہے، یہ علم کا درجہ ہے، یہ تعلیم کا مقام ہے۔ اتنے خطرناک موقع پر بھی اللہ کے نبی اپنے ساتھ میں کاغذ اور قلم کو لے کر جا رہے ہیں۔ کو سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ یہ ہے علم کا معاملہ، یہ ہے دین کا معاملہ میرے بھائیوں، یہ تعلیم کی اہمیت ہے، آپ ذرا اندازہ کریں۔ ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو علم کے تعلق سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں علم کا کیا مقام ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں 313 صحابہ اکرام ہیں، یہاں پورے 1000 ہیں اور ان کے ساتھ میں ہر طریقے کے اسلحے ان کے پاس میں ہیں۔ یہاں کسی کے پاس میں لاٹھی ہے، کسی کے پاس میں کمان ہے، کسی کے پاس میں تیر ہے، 2 یا 3 گھوڑے ہیں، اونٹ بھی تھوڑے سے ہیں،
بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، 313 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. او لوگوں میں نے تو تمہاری بدر کے موقع پر بھی مدد فرمائی تھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جس وقت تم کمزور تھے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جیت دے دی، اللہ تعالیٰ نے فتح دلا دی. یہاں 70 مشرکین قتل کیے جاتے ہیں اور 70 کو ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب سنو مسلمانوں، 70 کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا. مورخین نے لکھا ہے، سارے کے سارے مورخین نے لکھا ہے اس وقت مدینہ کے لوگوں کی حالت اچھی نہیں تھی. کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، گھر مکان بھی اچھے نہیں تھے. اللہ کے نبی اگر چاہتے تو سارے لوگوں سے پیسہ لے لیتے اور پیسہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا، کھانا اچھا ہو جاتا، پینا اچھا ہو جاتا، کپڑے اچھے ہو جاتے، مکان سب کے بن جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سارے لوگوں سے پیسہ لے لیتے، مدینہ کی حالت اچھی ہو جاتی، مدینہ کی معیشت اچھی ہو جاتی، مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جاتی. لیکن ایسے موقع پر جب کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، جب رہنے کو صحیح سے نہیں ہے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی اعلان فرماتے ہیں، او لوگو، تم میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو وہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے. محمد الرسول اللہ اس کو فری میں چھوڑنے کے لیے تیار ہے. جو تم میں سے لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. محمد الرسول اللہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ایسے وقت میں آپ چاہتے تو پیسہ بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو وہ مدینہ کے 10 بچوں کو سکھا دے. اس میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا تھا انہوں نے مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا، ایک آدمی نے 10 بچوں کو، ایک آدمی نے 10 بچوں کو، اس طریقے سے مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا. او میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر تمہارے پاس میں کھانے کو نہیں ہے، اگر تمہارے پاس میں پہننے کو نہیں ہے، اگر تمہارے پاس میں رہنے کو نہیں ہے، تو مکان کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا. اگر تمہارے پاس میں کھانے کو نہیں ہے، کھانے کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا. اگر تمہارے پاس میں رہنے کو مکان نہیں ہے تو اس کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی فکر کی ہے، مدینہ کے بچوں کی تعلیم کی فکر کی ہے. آپ نے کھانے کی طرف نہیں دیکھا، آپ نے پیسے کی طرف نہیں دیکھا. او لوگو، آدھا پیٹ کھا لو لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ. کپڑے معمولی اور سستے والے پہن لو لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ. مکان چھوٹا ہی صحیح لیکن اپنے بچوں کو پڑھا لو. مکان تمہارا ٹوٹا ہوا ہی صحیح لیکن اپنے بچوں کو پڑھا لو. یہ مدینہ کا واقعہ، یہ بدر کا واقعہ میں سبق دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 10 بچوں کو ہر ایک انسان سے کہا، ہر ایک قیدی سے کہا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے. مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا. اور آپ کو معلوم ہے انہی بچوں میں، آپ کو معلوم ہے انہی بچوں میں جن کو ان قیدیوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا تھا، انہی بچوں کے اندر ایک بچہ تھا جس کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس ٹائم چھوٹے تھے، بچے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے بھی انہی مکہ کے قیدیوں سے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا. اور ایک اور بچہ تھا جو اس وقت چھوٹے تھے جن کا نام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے بھی انہی قیدیوں سے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا. اور پڑھنے لکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا اور قرآن جو الگ الگ چیزوں پہ لکھا ہوا تھا اس کو جب ایک جگہ لکھنے کی باری آئی تو جانتے ہو اس تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پہ لکھنے کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جو ان قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھے تھے. اور جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ کے لوگوں کو تعلیم دینے کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے وہ بچہ جن کا نام معاذ بن جبل تھا، جنہوں نے ان قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، اللہ کے نبی نے لکھنے پڑھنے کے لیے اور مکہ کے لوگوں کو تعلیم دلانے کے لیے اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو مکہ کے اندر بھیجا. یہ ہے فائدہ تعلیم کا میرے بھائیو، یہ ہے علم کا مقام میرے بھائیو. آج ہماری حالتیں دیکھیں علم کے تعلق سے، ہمارا تو معاملہ ہی الگ ہے، کوئی اہمیت نہیں تعلیم کی. میرے بھائیوں، علم کے بغیر، تعلیم کے بغیر
کامیابی اور ترقی بہت مشکل ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے اوپر پہلی وحی پڑھنے کے لیے تعلق سے آئی، جن کے قرآن کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر پڑھنے لکھنے کا حکم دیا گیا، پڑھنے لکھنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ پوری ایک سورت کا نام سورہ قلم ہے، اور آج اس قوم کا حال دیکھو میرے بھائیو۔ محلے کے محلے آپ چلے جاؤ، شاید کوئی ایسا مکان، کوئی ایسی جگہ ملے آپ کو جس گھر کے اندر سارے بچے پڑھے ہوئے، کوئی تیسرا کلاس، کوئی 5واں کلاس اور پڑھائی ختم، کوئی 5واں کلاس، کوئی 10واں کلاس اور پڑھائی ختم، کسی نے ہائی اسکول کیا اور پڑھائی ختم۔ کوئی ایک گھر ایسا نہیں ملے گا آپ کو، شاید کچھ مل بھی جائیں، پورا گاؤں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جس کے گھر کے اندر 5 بچے ہیں اور سارے بچے ہائی اسکول پڑھے ہوئے ہیں یا انٹر کیے ہوئے ہیں یا اس سے زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے۔ یہ آج ہمارا حال ہے، اور ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے پڑھانے کے لیے؟ مسلمانوں کی غریبی دیکھنا ہو تو مسجدوں اور مدرسوں میں جا کر دیکھو، اور مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو تو ان کی شادیوں میں جا کر دیکھو۔ شادی کا موقع آ جائے، جو پیسہ ہمارا قوم کے بچوں پر خرچ ہونا چاہیے، اپنے گھر کے بچوں کی تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے، وہ ہمارا پیسہ کہاں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ فلاں کی شادی ہوئی تھی، وہ کیا شاندار شادی تھی، پورے گاؤں کے اندر اس سے بہترین شادی آج تک نہیں ہوئی۔ یہ نام ہونا چاہیے۔ بچے جاہل ہیں سارے بنے رہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں بنے رہیں، لیکن نام ہونا چاہیے۔ شادی کس کی؟ ارے فلاں صاحب کی شادی ہو، بہت شاندار شادی، کتنے طریقے کے کھانے، کتنے فلانے اور کتنے ٹھکانے، اور کیا کیا تھا ان کی شادی میں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ دوسرا کہتا ہاں ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ اس کے پاس میں اگر نہیں ہے تو کیا کرو، زمین بیچ دو، لیکن اس کا ریکارڈ ٹوٹنا چاہیے۔ اس سے بڑی شادی ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔ مہنگی شادیاں دیکھو ہمارے یہاں، پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ شادیوں پر۔ اس کے لیے مکان بیچنا پڑے بیچ دو، زمین بیچنا پڑے بیچ دو، یہاں تک کہ یہ معاملہ ہے مسلمانوں کا کہ سود پر، بیاج پر پیسہ لے لے کر شادیاں کی جا رہی ہیں۔ تعلیم کے لیے نہیں ہے۔ تعلیم کا معاملہ آئے گا، مدرسے میں پہنچ جائیں گے، مولوی صاحب ہاں اس کی فیس معاف کر دو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ اکبر، اتنا پچھڑے ہوئے ہم لوگ تعلیم کے معاملے میں۔ مولوی صاحب اس کی فیس معاف کر دو۔ اچھا، اور اگر کسی گھر کے بچے آپ دیکھیں نا فیس معاف کرانے کے لیے آتے، اور ان کے گھر میں چلے جاؤ، بھیا تمہارے گھر میں کیا نہیں ہے، پہلے مجھے بتاؤ، فیس معاف کرانے آئے ہو، اتنے غریب ہو، چلو ذرا گھر کا معائنہ کراؤ، تو آپ دیکھیں گے گھر کے اندر بڑی سی ٹی وی بھی لگی ہوگی، آپ دیکھیں گے موٹر سائیکل بھی ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ گھر کے ہر آدمی کے ہاتھ میں 20-20 ہزار روپے والا موبائل بھی ہوگا، لیکن فیس معاف کر دو کیونکہ غریب ہے۔ پیسہ خرچ کہاں ہونا چاہیے اور ہو کہاں رہا ہے؟ جو پیسہ ہمارا تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے وہ ہمارا کہاں خرچ ہو رہا ہے میرے بھائیو، ذرا اندازہ کرو۔ اور کوئی لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے بھیج بھی دے تو یہ بد احتیاطی ہے میرے بھائیو۔ معاملہ ہمارا یہاں تک پہنچا ہوا ہے، ایک بچے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کس کلاس میں ہو؟ پہلے اس کے والد سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا کس کلاس میں ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ یہ میرا بچہ 4تھے کلاس میں ہے۔ بچہ نیچے سے کہتا نہیں ابو میں 5ویں کلاس میں ہوں۔ باپ کو نہیں پتا میرا بچہ کس کلاس میں ہے۔ یہ دھیان ہے ہمارا بچوں کی تعلیم پر۔ باپ کو نہیں پتا کہ بچہ ہمارا ہے کس کلاس میں۔ سوچو جس باپ کو یہ نہ پتا ہو کہ بچہ 4تھا کلاس پاس کر کے 5ویں میں کب آ گیا، وہ کب اس کا ہوم ورک دیکھتا ہوگا، کب اس کی کلاس کی کتابیں دیکھتا ہوگا، کب اس کی کاپیاں دیکھتا ہوگا، کب اس کا کام دیکھتا ہوگا۔ یہ حال ہے آج ہمارا میرے بھائیو، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس لیے میرے بھائیو تعلیم کی طرف دھیان دو۔ کوئی قوم بغیر تعلیم کی ترقی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو آیتیں نازل فرمائی تھیں وہ یہی تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔